سب سے پہلے میں دعوت سخن دینا چاہتا ہوں. یہ چونکہ نظم کا سلسلہ ابھی ہمارے درمیان شروع ہوگا، لیکن اس سے قبل میں چاہتا یہ ہوں کہ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید ندیم اصغر رضوی صاحب قبلہ ممبر پہ تشریف لائیں اور نثری گفتگو کے ذریعے اس مقدس اور نورانی جشن کا آغاز کریں. آپ تمامی حضرات سے التجا ہے کہ ایک بلند ترین نعرہ صلوات بھیج دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة علی اہلہا. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ظاہر ہے کہ جس عظیم شخصیت کی یاد میں ہم سب اس وقت جمع ہیں اور ان کا جشن منا رہے ہیں، یعنی جناب زینب سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آپ کا ایک لقب نائبۃ الزہرا ہے، اور جب یہ لقب آپ کا ہے تو پھر اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سورہ کوثر کی جس طریقے سے مصداق جناب زہرا ہیں، اسی طریقے سے اس سورہ کوثر کی مصداق کا نام ہے زینب. اور جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اس کی دلیل یزید کے دربار میں دی ہے کہ جب آپ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یزید کی تمام تر سلطنت اور اس کی تمام تر شہنشاہی کو رسوا کرتے ہوئے اس دربار میں ایک جملہ کہا، واللہ لا تمحو ذکرنا، خدا کی قسم تو ہمارا ذکر مٹا نہیں سکتا. غور طرب مسئلہ ہے، جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کن حالات میں یہ جملہ کہا، اور وہ بھی قسم شرعی کھا کے، خدا کی قسم تو ہمارا ذکر نہیں مٹا سکتا. جہاں جناب زینب سلام اللہ علیہ یہ جملہ کہہ رہی ہیں، پیغمبر اسلام کا اگر دور ہوتا اور اس وقت بی بی نے یہ بات کہی ہوتی تو شاید دنیا یہ سمجھتی کہ نانا کی رسالت اس وقت ساری کائنات ان کا کلمہ پڑھ رہی ہے، لہٰذا اس سے متاثر ہو کر کے جناب زینب نے یہ بات کہہ دی کہ اب ہمارا ذکر کوئی نہیں مٹا سکتا. یا جناب امیر کائنات کی ظاہری حکومت کے دور میں کہا ہوتا تو انسان سوچتا کہ علی کی حکومت سے متاثر ہو کے جناب زینب نے کہا. یہ اس وقت جملہ کہا جا رہا ہے جب کربلا وجود میں آ چکی ہے. ظاہر میں تفصیل سے نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ خوشی کی شب ہے، خوشی کا موقع ہے، لہٰذا صرف ایک جملے میں نے ایک بات کہہ دی کہ کربلا وجود میں آ چکی ہے، اور کربلا کس کیفیت میں وجود میں آئی ہے وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے کہ جہاں انسان اب یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ جب سرکار سید الشہداء کو اس طریقے سے قتل کر دیا گیا ہو اور اس کے بعد بھی کوئی قسم شریک کھا کے یہ بات کہے کہ اے یزید خدا کی قسم تو ہمارا ذکر نہیں مٹا سکتا، یعنی تو کربلا کے اتنے ظلم کے باوجود زینب کے تذکرے کو مٹا نہیں سکتا، آل محمد کے ذکر کو مٹا نہیں سکتا. یہ اطمینان جناب زینب کا کس طریقے سے ہے؟ کہاں سے جناب زینب اس بات کو محسوس کر رہی ہیں کہ یہ ذکر باقی رہے گا، مٹانے والے مٹ جائیں گے،
یہ جناب زینب نے کہاں سے محسوس کیا؟ جناب زینب آواز دیں گی کہ میں نے خدا کے کلام سے عکس کیا ہے، اس لیے کہ جب خدا کہہ چکا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے پیغمبر ہم آپ کو کوثر عطا کر رہے ہیں، یعنی جو ہم نے دیا ہے وہ مٹ نہیں سکتا، اِنَّا شَانِعَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بلکہ آپ کا دشمن مٹ جائے گا۔ تو میں اس سورہ کوثر کی اس وقت مصداق ہوں، لہذا کائنات کو میں بتا رہی ہوں کہ یاد رکھنا کہ دشمن ہمیں نہیں مٹا سکتا، ہمارا ذکر نہیں مٹا سکتا۔ اور عزیزان ایمان، بس 2 جملے اور بات مکمل کر رہا ہوں، اور اب انسان جناب زینب سلام اللہ علیہ کے اس جملے کا اثر آج دیکھے۔ جو مٹانا چاہ رہا تھا اس کے دربار کی دیواریں بھی باقی نہیں ہیں، اور جنہیں مٹانے کی کوشش کی جا رہی تھی ان کے دربار پہ اتنے لوگ سجدہ کر رہے ہیں کہ پیشانیاں گنی نہیں جا سکتی ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ واللہ لا تمحو ذکرنا، خدا کی قسم تو ہمارا ذکر مٹا نہیں سکتے۔ بنی امیہ نے کیا کچھ نہیں آل محمد سے چھینا، کیا کچھ نہیں حسین سے چھینا، مگر جو کچھ بنی امیہ نے امام حسین علیہ السلام سے چھیننا چاہا وہ سب اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو عطا کر دیا۔ کربلا کے صحرا میں امام حسین علیہ السلام سے پانی چھینا گیا، امام عالی مقام اور ان کے بچوں سے پانی چھین لیا گیا کربلا میں۔ بنی امیہ نے پانی چھینا، آج جتنی سبیل بنام حسین معین کی جا رہی ہے، بنی امیہ چھین رہے تھے پانی۔ اللہ نے کہا اگر میں ساری کائنات میں بنام حسین سبیلیں نہ لگواؤں تو مجھے خدائے حسین نہ کہنا۔ تم حسین سے کھانا چھین رہے ہو، بنی امیہ نے کھانا چھینا، بھوکے رہے حسین اور حسین کے بچے اور حسین کے ساتھی۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، بنی امیہ نے کھانا چھینا، کہاں کا کھانا چھینا؟ عراق کی غذا چھینی تھی۔ حسین کھاتے اس دور میں تو عراق کی غذا کھاتے، ہندوستان کی غذا نہ کھاتے، پاکستان کی غذا نہ کھاتے، یورپ ممالک کی غذا نہ کھاتے۔ اللہ نے آواز دی بنی امیہ تو حسین سے ایک عراق کی غذا چھین رہا ہے، میں بنام حسین ساری کائنات کی غذا اگر حسین کے لیے وقف نہ کر دوں تو مجھے خدائے حسین نہ کہنا۔ اور آج کائنات دیکھ لے، جتنا بڑا دسترخوان بنام حسین بچھا اتنا بڑا دسترخوان آج تک کسی کے نام پہ نہیں نظر آیا۔ بہت سی چیزیں ہیں، مسلسل امام حسین سے کیا چھینا گیا اور اللہ نے امام حسین السلام کو کیا دیا۔ آپ سوچیں، امام حسین السلام کے جسم مطہر کو دفن نہیں کرنے دیا گیا۔ جناب زینب نے اس وقت کہا تھا سید سجاد گھبراؤ نہیں، روضہ تعمیر ہوگا، زوار آئیں گے۔ آج ہم اگر کربلا ہیں تو جناب زینب کی اس پیشن گوئی کو ثابت کر رہے ہیں کہ بی بی آپ نے کہا تھا، اور ہم الحمدللہ اس وجود کا حصہ بنے کہ جو آپ کی زبان سے نکلے تھے۔ کیا کہا جناب یزید ایک امام حسین کے لیے 2 گز زمین دینے کو تیار نہیں تھی، پوری کربلا چھوڑ دیجئے، 2 گز زمین بنی امیہ حسین سے چھین رہے تھے۔ خدا نے آواز دی تو صحیح، ہر شہر میں ایک کربلا نہ بنوا دوں، ہر دیہات میں ایک کربلا نہ بنوا دوں، ہر ضلع میں ایک کربلا نہ بنوا دوں، مجھے خدائے حسین نہ کہنا۔ تم حسین سے قبر چھین رہے ہو، میں ساری کائنات میں کربلائیں حسین کے نام پہ تعمیر کروں گا۔ تم نے حسین سے جو کچھ چھینا ہے وہ سب میں خدائے حسین ہوں، حسین کو سب عطا کروں گا۔ تم نے حسین سے کفن چھینا، اب ساری کائنات میں اگر کفن کسی کا مخصوص ہوگا اور مشہور ہوگا تو وہ کربلا کا کفن ہوگا، جسے کفن کربلا میں نہیں ملا اس کے نام سے ساری کائنات کو کفن ملے گا۔ تو یہی وہ نگاہ تھی جناب زینب کی جو آپ دیکھ رہی تھی۔
تھیں اور اس وقت آواز دے رہی تھی اے یزید خدا کی قسم تو ہمارا ذکر نہیں مٹا سکتا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج ہم اسی مکتب فکر پہ چل رہے ہیں اور جناب زینب کے پیغام کو عام کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ہمارے اس قلیل تذکرے کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اہل بیت کا سچا چاہنے والا قرار دے، امام حسین علیہ السلام کے زائرین میں ہمارا شمار فرمائے، اپنی اپنی زیارتوں کی اور دعاؤں کی مقبولیت اور اس جشن کی مبارکباد کے لیے مل جل کے عظمت محمد و آل محمد پر صلوات پڑھیں۔